السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ جگر گوشہ رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں طبعی طور پر بزدل اور کمزور ہوں، لہٰذا جہاد کرنا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ ایسے جہاد کی طرف جس میں کوئی کانٹا یعنی جانی خطرہ نہیں ہے، وہ حج ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں؟ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یعنی عورتوں اور کمزوروں کے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج ہر کمزور شخص کا جہاد ہے۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ ہزار سہولتیں ہو جانے کے باوجود کمزوروں کے لیے حج کی عبادت کی مشقتیں اپنی جگہ برقرار ہیں اور ان پر جہاد کے ثواب کا وعدہ نہایت بشارت آمیز ہے۔ حاجیوں کی دعاؤں کا اثر۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے حضرات اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا جس پر انہوں نے لبیک کہا، اور یہ لوگ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مکہ معظمہ میں داخلے سے لے کر گھر واپسی تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے مزید 40 دن قبولیت کی عطا ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، حاجی کی دعا جب تک واپس نہ آ جائے، مجاہد کی دعا جب تک لوٹ نہ آئے، مظلوم کی دعا جب تک اس کی مدد نہ ہو، مریض کی دعا جب تک شفا یاب نہ ہو، اور ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ ان میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں جو شخص بھی دنیا و آخرت کی جو بھی حاجت لے کر آئے گا اس کی حاجت روائی ضرور ہوگی۔ اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا آخرت کی ضرورت کا طالب ہو تو وہ بیت اللہ شریف کا قصد کرے، کیونکہ جو شخص بھی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اسے دنیا میں عطا کی جاتی ہے، اور جو آخرت کی حاجت طلب کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھی جاتی ہے۔ جب تم حاجیوں سے ملو تو اسے سلام و مصافحہ کرو اور ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے استغفار کراؤ، کیونکہ وہ بخشے بخشایا ہے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا شخص اپنے گھرانے کے 400 آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر آتا ہے جیسا پیدائش کے وقت تھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جس شخص کے لیے حاجی مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ حج و عمرہ کو جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنا مسنون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ میں جانے کی اجازت چاہی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ پھر جب آپ عمرہ کو تشریف لے جانے لگے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے فرمایا، پیارے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اخی فرمانے سے مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ اس کے بدلے میں اگر وہ تمام دولتیں بھی مجھے مل جاتی جن پر سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے مقابلے میں حضور کا یہ ارشاد مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حج رزق میں برکت کا سبب ہے۔
حج کے جہاں اور فوائد ہیں ان میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ حج کی بدولت اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت سے سرفراز فرماتے ہیں اور فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور بار بار عمرے کرنا بری موت اور فقر کی مشقت سے بچاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرو مستغنا رہو گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاجی کبھی فقیر نہ ہوگا، اس کا توشہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جس بندے کو جسمانی صحت اور مالی وسعت سے نوازا ہو، پھر اس پر اس حالت میں 5 سال گزرے کہ وہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کے پاس حاضر نہ ہو، تو وہ یقیناً محروم ہے۔